اور ناظرین اب چلتے ہیں بلوچستان کے تاریخی شہر سبی، جہاں گرمیوں میں سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ سبی سے محمد اکرم نے چاکر اعظم کے تاریخی قلعے اور اس کی زبوحالی کا جائزہ لیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں بلوچ جنرل چاکر اعظم کے اس تاریخی قلعے میں جسے چاکر قلعے کے نام سے جانتے ہیں۔ سبی شہر کے مغرب میں ہرنائی ریلوے پھاٹک کی جانب خان اعظم سردار چاکر خان رند کا یہ تاریخی قلعہ 1479 میں تعمیر کیا گیا اور یہ قلعہ 2 سال کی مدت میں مکمل کیا گیا۔ اس کی تعمیرات میں روزانہ 2000 مزدور کام کرتے تھے۔ سردار چاکر اعظم رند بلوچستان کے حکمران رہے اور ان کی یہ حکمرانی 1485 سے لے کر 1512 تک رہا۔ سردار چاکر اعظم ایک عظیم بلوچ جرنیل تھے جنہوں نے اپنے دور حکومت میں اس وقت کے حاکم نور محمد کلوڑا سے جنگ کر کے بلوچستان کے مرکزی حکومت اور قریبی علاقہ کچھی پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ سردار چاکر اعظم رند کی پوری زندگی بلوچوں کے حقوق کے لیے ایک جدوجہد رہی اور اس کی جرنیلی قیادت کو دیکھ کر اس وقت 40,000 ماہر تلوار زن کی فوج ہمہ وقت تیار رہتی تھی، جبکہ اس کے علاوہ مقامی دیگر بلوچ قبائل کے نوجوان جنگی تربیت بھی حاصل کرتے رہتے تھے۔ چاکر اعظم کا موجودہ تاریخی قلعہ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ پہلے مرحلے میں عمرہ اور ملازمین کے بنگلے اور رہائشی کوارٹر تعمیر کیے گئے تھے، جبکہ قلعے کے جنوب مشرق میں گندم کو ذخیرہ کرنے کے لیے دیو ہیکل نما مٹی کے بڑے بڑے کندے بنائے گئے تھے، جن میں اوپر کی جانب سے گندم ڈالنے کے لیے سوراخ کیے گئے تھے اور نیچے کی جانب سے گندم نکالنے کے لیے دروازہ بھی تعمیر کیا گیا تھا، جو کہ بلوچی فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ تصور کیا جاتا تھا۔ قلعے کے شمالی فصیل کے ساتھ گھوڑوں کا استقبال خانہ ہوا کرتا تھا۔ قلعے کے نصف غربی حصہ خان اعظم سردار چاکر اعظم کے محلات، دیوان خانہ اور مہمان خانے پر مشتمل تھا۔ تاریخ میں یہ بات واضح طور پر مورخین نے لکھی ہے کہ سبی پر رند دور حکمرانی بلوچوں کی عظمت کا سنہری دور تھا، مگر یہ تاریخی قلعہ اپنے کامیابیوں، حکمرانوں کی گجدار آوازوں اور ہزاروں سپاہیوں سے بھرا ہوا یہ قلعہ اس سنہرے دور کو اپنے سینے میں لے کر دفن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی بہادری، سخاوت، عظمت کی داستانیں نغموں اور گیتوں میں آج تک بلوچ کچہریوں میں عقیدت و احترام سے گائی جاتی ہیں۔ اس عظیم ہستی کا قلعہ مسمار ہوتا جا رہا ہے۔ آج اس عظیم بلوچ جرنیل سردار چاکر اعظم رند کا قلعہ تو سبی میں ہے، مگر ان کا آخری آرام گاہ صوبہ پنجاب کے علاقہ اکھاڑا کے قریب ست گڑھ میں ہے۔ تاریخی ورثے کی حفاظت آثار قدیمہ کی ذمہ داری ہے، مگر وہ اس سے غافل ہونے کی وجہ سے یہ تاریخی ورثہ روز بروز منہدم ہوتا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین مظہر بیگ کے ساتھ اکرم بنگلزئی، دنیا نیوز سبی۔ اور ناظرین میری دھرتی میری دنیا میں اب باری ہے پہاڑوں کی سرزمین صوبہ سرحد کی، اور پہلے چلتے ہیں سوات، جہاں 1100 سالہ قدیم مسجد دریافت ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات انور شاہ کی اس رپورٹ میں۔ سوات کے علاقے بلوگرام میں ایشیا کی سب سے پرانی مسجد کو پاک فوج نے مقامی لوگوں کے لیے کھول دیا ہے۔ آج اس مسجد میں مقامی لوگوں اور پاک فوج کے جوانوں نے نماز پڑھی۔ نمازیوں سے خطاب کرتے ہوئے بریگیڈیئر سعید کا کہنا تھا کہ سوات میں دیگر مذاہب کے آثار قدیمہ کے ساتھ ساتھ اسلامی آثار کو بھی محفوظ بنانے اور اس کو مقامی لوگوں اور سیاحوں کی کھولنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مسجد کی تاریخ کے حوالے سے آرکیالوجسٹ سکندر بخت کا کہنا تھا کہ محمود غزنوی کے سپہ سالار نوشتگین نے 440 ہجری میں اس مسجد کو تعمیر کیا۔ اس مسجد کو اٹالین آرکیالوجی مشن نے 1984 میں اس پر کام شروع کیا۔ ایشیا کی اس سب سے پرانے مسجد کو عوام کے لیے دوبارہ کھولنے پر علاقے کے عوام نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ سوات میں سب سے پرانی مسجد کی دریافت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اسلام کی روشنی یہی سے پھیلائی تھی۔ کیمرہ مین شوکت علی کے ساتھ سید انور شاہ، دنیا نیوز سوات۔ سوات کے بعد ایک نظر پشاور کے احوال پر، جہاں انسانی حقوق کی تنظیموں کے تعاون سے یونیورسٹی میں دہشت گردی سے نمٹنے کے طریقہ کار کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مقررین نے قانون کی مکمل عملداری پر زور دیا ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں انیلا شاہین اپنی اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور یونیورسٹی میں، جہاں سول سوسائٹی کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ 2 روزہ سیمینار کا اہتمام شعبہ بین الاقوامی تعلقات عامہ کے تعاون سے کیا گیا تھا، جس کا عنوان خطے میں دہشت گردی کی لہر کو ختم کرنے کے لیے کمیونٹی کے کردار کو اجاگر کرنا تھا۔ شرکاء نے پاکستان کو درپیش چیلنجز، سیکیورٹی خدشات اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت کی پالیسیوں پر تفصیل سے اظہار خیال کیا، جس دوران دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے افغانستان اور بھارت سمیت دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا۔ شرکاء نے کہا کہ اس وقت پاکستان کو جن نازک حالات کا سامنا ہے، ان میں اندرونی اور بیرونی خطرات کم کرنے کے لیے دوست ممالک سے رجوع کیا جائے۔ مقررین نے اپنی تجاویز میں دیرپا امن کے قیام کے لیے حکومتی پالیسیوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا اور میڈیا سے بھی ذمہ دار رویہ اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
دہشت گردی کے خاتمے کے لیے منعقدہ یہ سیمینار اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ خطے میں طویل بدامنی کے بعد اب امن کا قیام چاہتے ہیں۔ کیمرہ مین عمران مہر کے ساتھ انیلا شاہین، دنیا نیوز، پشاور۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ نے پورے ملک کو بری طرح متاثر کیا ہے، تاہم صوبہ سرحد اور قبائلی علاقے خاص طور پر دہشت گردی کا نشانہ بنے رہے ہیں۔ خیبر ایجنسی میں بھی امن و امان کی خراب صورتحال نے جہاں انسانوں کو متاثر کیا ہے، وہیں جانور بھی اس سے محفوظ نہیں رہے، اور اس بد امنی کے نتیجے میں 26 لاکھ مویشی متاثر ہوئے اور حکومت کو 5 سے 6 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ مزید تفصیلات ماسٹر علی شنواری سے۔ میں اس وقت خیبر ایجنسی میں موجود ہوں، جہاں ان علاقوں میں کشیدہ صورتحال کی وجہ سے نہ صرف انسانی زندگی متاثر ہے بلکہ ان حالات سے یہاں پر مال مویشی بھی محفوظ نہیں ہے۔ قبائلی علاقوں میں کچھ عرصہ سے امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے جہاں زندگی کی دیگر شعبے متاثر ہے تو وہاں ان علاقوں میں ابتر صورتحال کے باعث مال مویشیوں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ لائیو سٹاک کے مطابق فاٹا میں کشیدہ صورتحال کی وجہ سے اب تک 26 لاکھ جانور متاثر ہوئے ہیں، جس سے حکومت کو اس مد میں 4 سے 5 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ قبائلیوں کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں جہاں جانوروں کو پالنے والے مالکان متاثر ہیں تو وہاں ان علاقوں میں جانوروں کے لیے مطلوبہ مقدار میں چارے کے علاوہ حفاظتی ٹیکہ جات بھی دستیاب نہیں، جس سے ان علاقوں میں مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر جانور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ فاٹا میں حالات کی سنگینی کے باعث جانوروں کی افزائش نسل تقریباً ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کی افغانستان سمگلنگ نے بھی رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے۔ ان علاقوں میں مال مویشیوں کی افزائش نسل کا مسئلہ ہونے کے ساتھ ان جانوروں کی افغانستان سمگلنگ سے مقامی مارکیٹوں میں گوشت کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، جس سے عام آدمی گوشت کو دیکھ تو سکتا ہے لیکن گوشت کو خریدنے کی سکت نہیں رکھتا۔ قبائلی عوام کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ فاٹا میں جانوروں کی افزائش نسل کے لیے حکومت خصوصی اقدامات کر کے جہاں ان کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے تو وہاں مال مویشیوں کی غیر قانونی طور پر افغانستان سمگلنگ کا سلسلہ بند کر کے گوشت کی قیمتوں میں بھی استحکام لایا جا سکتا ہے۔ ماسٹر علی شنواری، دنیا نیوز، خیبر ایجنسی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ نے انسانوں کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے آپریشنز کیے تو وہاں سے بڑی تعداد میں لوگوں نے نقل مکانی کی۔ ان آئی ڈی پیز کو مختلف علاقوں میں کیمپوں میں رکھا گیا اور پاک فوج کے جوان اور حکومت ان کی داد رسی میں مصروف ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے آئی ڈی پیز کیمپ میں پاک فوج کی جانب سے اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مستنصر بلوچ اپنی اس رپورٹ میں آئے دیکھتے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے باعث ہزاروں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ نقل مکانی کی تلخیاں قبائل کی زندگی پر نمایاں طور پر اثر انداز ہوئیں، مگر پاک فوج کا اسپیشل سپورٹ گروپ آئی ڈی پیز کا احساس محرومی کم کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگرم عمل رہا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں قائم آئی ڈی پیز کے ریلیف کیمپ میں 40,000 سے زائد خاندانوں کی رجسٹریشن ہوئی۔ 35,000 سے زائد خاندانوں میں ATM کارڈز کے ذریعے 500 ملین روپے سے زائد رقم تقسیم کی گئی۔ آئی ڈی پیز کی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 8,855 ٹن سے زائد خوردنی اشیاء تقسیم کی گئیں۔ متاثرہ خاندانوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں خیمے اور نان فوڈ آئٹمز بھی تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ ریلیف کیمپ میں قائم فیلڈ ہسپتال میں 65,000 سے زائد مریضوں کو علاج، معالجہ اور مفت ادویات کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ نوجوان قبائلیوں کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کے لیے ریلیف کیمپ میں اسکل ڈیولپمنٹ کورسز کا اہتمام بھی کیا گیا۔ 16,000 سے زائد آئی ڈی پیز کو ہنرمندی کے مختلف کورسز کرائے گئے تاکہ اپنے علاقوں میں واپسی پر وہ باعزت روزگار حاصل کر سکیں۔ پاک فوج نے جنوبی وزیرستان میں کامیاب آپریشن کر کے جہاں ایک طرف دہشت گردوں کا صفایا کیا تو دوسری طرف آئی ڈی پیز کو ریلیف فراہم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ کیمرہ مین فرحاد علی فاروق کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔